ان تصاویر میں سے پہلی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کراچی کی ایک کوڑ بستی کی ہے اور یہ خاتون ڈاکٹر روت فاؤ ہیں۔ 1950-60 کی دہائی میں پاکستان خاص کر کراچی میں جذام یا کوڑ کا مرض پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کوڑ ایک اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑھی کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے۔ کوڑھی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی طبقے نے بھی اسے اللہ کا عذاب قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ جس انسان کو کوڑھ کا مرض لاحق ہو جاتا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960 تک ہزاروں لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑھیوں کے لیے شہر سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑھی احاطہ کہلاتی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے تقریباً تمام شہروں میں کوڑھی احاطہ بن چکے تھے۔ پاکستان میں کوڑھ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ کوڑھ یا جذام کے شکار مریض کے پاس دو آپشن ہوتے تھے: سسک سسک کر آہستہ آہستہ جان دے دے یا پھر خودکشی کر لے۔ ان حالات میں ڈاکٹر روت فاؤ کو ایک ٹی وی پروگرام کے ذریعے اس بھیانک بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے انتہائی عجیب اور مشکل فیصلہ کر ڈالا۔ جی ہاں، 30 سال کی انتہائی جاذب نظر اور توانائی سے بھرپور خاتون نے یورپ کی پرسکون اور پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر پاکستان کا رخ کر لیا۔ زندگی کی خوبصورتیاں، رعنائیوں اور آسائشوں کو ٹھوکر مار کر ایک جد و جہد والی زندگی کا انتخاب کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن روت فاؤ نے تنہا اس فیصلے پر عمل درآمد کیا اور پاکستان میں کوڑھ کے مرض کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر واپس اپنے وطن نہیں گئیں۔ انہوں نے پاکستان کے کوڑھیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی، اپنا خاندان اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر چھوٹا سا سینٹر بنایا اور کوڑھیوں کا علاج شروع کر دیا۔ کوڑھ کے مریضوں اور ان کے لواحقین نے اس فرشتہ صفت خاتون کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس وقت تک کوڑھ کو عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گناہوں اور جرائم کی سزا ہے۔ یہ عظیم خاتون اپنے ہاتھوں سے ان کوڑھیوں کو دوا بھی کھلاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، جن کو ان کے سگے بھی چھوڑ گئے تھے۔ ان کا جذبہ نیک اور نیت صاف تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ وہ مریضوں کا علاج کرتی اور کوڑھیوں کا کوڑھ ختم ہو جاتا۔ اس دوران ڈاکٹر آئی کے گل نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ان دونوں نے کراچی میں 1963 میں میری لیپریسی سینٹر بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ ان دونوں نے پاکستانی ڈاکٹرز، سوشل ورکرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا۔ یوں یہ سینٹر 1965 تک ہسپتال کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے جذام کے خلاف آگاہی کے لیے سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹر کے دوستوں نے چندہ دیا، لیکن اس کے باوجود 70 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ وہ واپس جرمنی گئیں اور جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئیں۔ جرمنی کے شہریوں نے 70 لاکھ روپے دے دیے اور یوں پاکستان میں جذام کے خلاف انقلاب آ گیا۔ پاکستان میں جذام کے سینٹر بناتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان سینٹرز کی تعداد 156 تک پہنچ گئی۔
से زائد مریضوں کو زندگی دی۔ یہ لوگ نہ صرف کوڑ کے مرض سے صحت یاب ہو گئے بلکہ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ ان کی کوششوں سے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جذام ختم ہو گیا اور عالمی ادارہ صحت نے 1966 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا۔ حکومت نے 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ انہیں ہلال پاکستان، ستارہ قائد اعظم، ہلال امتیاز اور جناح ایوارڈ بھی دیا گیا اور نشان قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ جرمنی کی حکومت نے بھی انہیں آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ یہ تمام اعزازات، یہ تمام ایوارڈز بہت شاندار ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر روت زندگی اجنبی ملک کے ایسے مریضوں پر خرچ کر دینا جنہیں ان کے اپنے خونی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، واقعی کمال ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ اس ملک کے ہر اس شہری کی محسن ہیں جو کوڑ کا مریض تھا یا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس موذی مرض میں مبتلا تھا یا جو اس موذی مرض کا شکار ہو سکتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ خاتون، اس کی ساتھی سسٹر بیرنس اور ڈاکٹر آئی کے گل پاکستان نہ آتے اور اپنی زندگی اور وسائل اس ملک پر خرچ نہ کرتے تو شاید ہمارے ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں اس وقت لاکھوں کوڑھی پھر رہے ہوتے اور دنیا نے ہم پر اپنے دروازے بند کر دیے ہوتے۔ ہمارے ملک میں کوئی آتا اور نہ ہی ہم کسی دوسرے ملک جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اس عظیم قربانی اور جد و جہد کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔